بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جب ملحدین سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اتنے منظم کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، تو اس کا صحیح جواب دینے کے بجائے بات کا رخ موڑ دیتے ہیں کہ اس کائنات کیسی وجود میں آئی ہے، اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے سوال کریں کہ اس کار کو کس نے بنایا ہے، تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ فلاں کمپنی نے بنایا ہے۔ اگر اس کے بجائے وہ یہ جواب دے کہ اس کے اجزاء فلاں فلاں فیکٹری میں بن گئے ہیں، تو یہ غیر معقول جواب ہے۔ یہ تو صرف قرآن عظیم الشان کا اعجاز ہے کہ وہ یہ بات بتلاتا ہے کہ خالق کی کائنات کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ کائنات کا آغاز کس طرح ہوا، اور پہلے انسان کی ابتدا کس طرح ہوئی، اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ علم غیب کے حقائق کو بھی پیش کرتا ہے، اور کائنات کے بارے میں ایسی باتیں اجمال اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس کی ایک بات بھی آج تک سائنسی حقائق کی روشنی میں غلط ثابت نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک سائنس کا معاملہ ہے، وہ روز اول سے اعلان کرتی ہے کہ اس کے پاس کائنات کے بارے میں کیا اور کیسے کا جواب تو ہے کہ کیسی ہے اور کیسے کام کرتا ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے۔ اصل محرکات اور توجیہات سائنس بیان نہیں کر سکتا۔ جس طرح نیوٹن کا نظریہ ہے کہ کشش ثقل کی وجہ سے جتنے بھی ایک بڑا جسم ہوتا ہے اور چھوٹے اجسام اپنی طرف کھینچتے ہیں کشش ثقل کی وجہ سے، لیکن کیوں کھینچتے ہیں، کشش ثقل کیوں پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں نہ نیوٹن کے پاس جواب ہے اور نہ کسی بھی دوسری فلسفی اور سائنسدان کے پاس اس کا جواب ہے۔ لیکن اسلام نے اس کا وضاحت کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو انس اور جن کو پیدا کیا ہے اپنے عبادت کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔